ہمارا ایک جو ہے انفرادی طور پہ مطلب قومی طور پہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم انفرادی طور پہ اس کو شو کرتے ہیں، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے حکومتی لیول پہ بھی. ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ دوست یاری کیوں نہ ہو یا کوئی میٹنگ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں جب کہتے ہیں کہ کب ملنا ہے تو ہم اس کو ایگزیکٹ ڈیٹ اور ٹائم نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ جب کہو. اب یہ جب کہو کا ہم نے بال دوسرے کے کورٹ میں ڈال دی. ہم نہیں چاہ رہے کہ خود ہم ڈیسائیڈ کریں. اچھا اگر وہ یہ بھی کہہ بھی دے کہ پھر کل مل لیتے ہیں تو کتنے بجے، ہم اگین ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتاتے. ہم کہتے ہیں کہ یار مطلب جب کہو گے مل لیں گے، یا ہم کہتے ہیں ظہر کے بعد مل لو. اب ظہر کے بعد بہت سارے گھنٹے ہیں، مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے وہ بھی 2 گھنٹے ہیں، اگر آپ ظہر کے بعد عشاء تک بہت سارے گھنٹے ہیں. آپ ایگزیکٹلی کب کس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہو ہم وہ نہیں کرتے. اور اس کی وجہ جو ہے نا بہت ساری ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں ہوتا ہے کہ یار وگل روم رکھو کہ ہو سکتا ہے اس میں سے نکلنا پڑ جائے، وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب اب دیکھیں نا آج کل جس طرح کا حالات ہیں، آپ تجزیہ کار ہو، آپ وی لاگر ہو، آپ کچھ بھی ہو، ایک طرف آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہٹ ہو جاؤ، بہت زیادہ پیسے آئیں، دوسری طرف آپ گھبراتے بھی ہو کہ یار ہٹ ہو گیا میں نظروں میں آ جاؤں گا، میری کوئی بات پکڑی نہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ اسی کو جب آپ حکومتی لیول پر لے کے آتے ہیں، یہاں پر بات ہوتی ہے کہ جی پچھلے سال بڑے کامیاب ہم نے بسنت کی، لیکن اگلی بسنت کو لے کے پھر تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کب ہوگی. اچھا اب تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے تو 7 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، تو اب کس چیز کا مسئلہ ہے. یہ آپ نے اب 7 مہینے پہلے بتایا ہے، لیکن یہ 7 مہینے پہلے آپ نے کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے 2 فیک ڈیٹس آ گئی مارکیٹ میں، پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھیک ڈیٹ بتائی. آپ اس سے پہلے کر دیتے تاکہ وہ فیک والا مسئلہ ہی نہ ہوتا. اچھا پھر وہی بات چلیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ ڈیٹ دے دی ہے، 7 مہینے پہلے دے دی ہے. آپ نے اس کو کلب کرنے کی کوشش کی ہے عید کی چھٹیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی لوگ باہر سے عید منانے آئے ہوں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بسنت بھی منا لیں. میں ذاتی طور پہ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. میرا خیال تھا کہ بسنت کو سردیوں میں ہونا چاہیے، فروری میں اگر رمضان ہے آپ جنوری میں بسنت کر لیں. لیکن چلیں اب مجھے تو یہ خیال تھا زر مبادلہ بڑھے گا، لوگ وہاں سے جب اسپیشلی اس کے لیے علیحدہ آئیں گے اور عید کے لیے علیحدہ آئیں گے تو اس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا. بٹ یہ میری سوچ ہے، ان کی بھی ایک سوچ ہوگی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اوکے فائن. اب بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے نا کہ ڈور گڈی پورا نہیں ہو سکا تھا. اس دفعہ آپ نے بسنت کی ڈیٹ دے دی ہے، 7 مہینے بعد ہے بسنت. آپ ڈوریں لگانے اور گڈیاں بنانے کا ٹائم کس دن اناؤنس کریں گے؟ اچھا یہ بھی ایک اڑتی پڑتی آئی ہے کہ جی اس دفعہ حکومت نے کہا ہے کہ بجائے کہ لوگ کے پی سے دوسرے صوبوں سے لے کے آئیں، یہاں پہ جلوں میں ڈوریں لگانے کی اجازت دے دیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے باہر سے جب ایک ٹرک میں 10,000 چرخی آتی ہے، پنا آتا ہے، تو اس میں 400 اگر کیمیکل بھی ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. یہی اگر ڈور آپ کے جلوں میں لگ رہی ہے، ایک سپروائزر کھڑا ہوا ہے، تو اس میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ یہاں سے جو ڈور ہے وہ ڈور ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ آپ سے پوری نہیں ہوئی تھی، اس دفعہ آپ کب اجازت دیں گے لگانے کی؟ اب آ جائیں آپ پی ایس ایل پہ. پی ایس ایل میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں پنڈی اور ملتان تو جو جس کا مرضی میچ ہو، جب مرضی میچ ہو، وہ تو ہاؤس فل کر دیتے ہیں. باقی شہروں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جی لوگ نہیں آتے. بھئی لوگ اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ نے لاسٹ ایونٹ سے ہفتہ نہیں تو 2 ہفتے پہلے آپ ٹکٹس فلوٹ کرتے ہو. آج کی تاریخ میں اگر پتا ہو کہ کب ہونے، اور اب میں مجبوریوں کا پتہ ہے. دیکھیں آئی پی ایل پہلے تھا کہ آئی پی ایل ونڈو میں آپ نہیں کر سکتے، اب آپ آئی پی ایل ونڈو میں بھی کر سکتے ہو کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن کو یا تو آئی پی ایل نہیں لیتا یا وہ خود آئی پی ایل نہیں جانا چاہتے، وہ پی ایس ایل آنا چاہتے ہیں. تو اب آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کروا نہیں سکتے آئی پی ایل والی ونڈو میں. آپ ابھی اناؤنس کریں یار، ڈرافٹ اس کا کر لیں، بتائیں جنوری میں ہے، فروری میں ہے، مارچ میں ہے، اپریل میں ہے. لوگ دیکھیں دنیا بہت بدل گئی ہے. اب ایک ایوریج آدمی جو ہے نا وہ 2 سے 3 نوکریاں بزنس ٹائپ کرتا ہے، 2 سے 3 مختلف شعبوں میں وہ منور کر رہا ہوتا ہے. وہ اب ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دن پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ یار کل میچ نہ دیکھیں. اب لوگوں کو جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی 3-3 4-4 مہینے وہ ان ایڈوانس اس کو پلان کرنا چاہتے ہیں. پر یہاں ہے کہ جی وہ بس جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، جب کرنا پڑے گا تو دیکھ لیں گے. اچھا ہے زیادہ شور نہ ہی مچے، اچھا ہے کوئی بہت زیادہ لوگ نہ ہی آ جائیں، پتہ نہیں ہم سے مینج ہوگا کہ نہیں ہوگا. سر یہ نا دیکھیں میں خود ایک حد تک یہ چیز کرتا ہوں، لیکن وہ نا بڑے کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ جی آپ کسی ایسے شخص کو مل گئے ہیں کسی دکان پہ، کسی جگہ پہ، کسی ریسٹورانٹ میں یا کہیں سڑک پہ مل گئے ہیں جس کو آپ بڑے سال سے نہیں ملے، تو وہ عموماً نا کانورسیشن اینڈ کرنے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، چلیں پھر کسی دن ملاقات کرتے ہیں. وہ ہارملیس ہے. اس کو بھی پتہ ہے یار کہ ہم نے ملنا نہیں ہے، اس کے بعد مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایک کرٹسی کے طور پہ کرتی ہے.
لیکن اگر نیت ہو ملنے کی, اگر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بزنس ہے, کوئی کام ہے, یا دوستی یاری کی بیسس پہ کہ یار ملتے ہیں اب, اور وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس دن کر لیتے ہیں اور اس ٹائم کر لیں گے, یار میں ابھی تجھے میسج کر رہا ہوں تو چلے میرا باؤنڈ, ایسے ہوتا نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹائم نہیں دیا جاتا. دیکھیں حکومت اٹ سیلف جو ہے اس کے بڑے ایشوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا, کہ جیسے آپ نے بسنت کا ایگزامپل دیا, بہت اچھا ایگزامپل ہے کہ جی بسنت کے اوپر بڑی بہترین گزری. بسنت بڑی بہترین گزری, لیکن جس طرح سے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر چکن بھی شارٹ ہو گیا, یہاں پر لائٹیں بھی شارٹ ہو گئیں, یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بھی شارٹ ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے پہلے بکنگز کر لیں, یہ ہماری مسل میموری کا ایک حصہ تھا کہ ہمیں بسنت کی عادت تھی, بہار بالکل شروع ہونے والی ہوتی تھی, رات کو خنکی ہوتی ہے جس وقت ہم بسنت مناتے ہیں, تو ہمیں انتظامات کا پتہ تھا. اس دفعہ میں آپ کو ایک اور ٹپ دے رہا ہوں کہ اس دفعہ پیڈسٹل فین غائب ہو جانے ہیں, کیونکہ مارچ میں بسنت ہے, وہ بھی کچھ 12, 13, 14 مارچ. تو اس دفعہ آپ نے صرف لائٹیں, پنکھے, ڈیک اور چکن کا بندوبست نہیں کرنا اس دفعہ, بلکہ آپ اگر ایک اپنا سٹال لگا لیں, آپ پہلے سے کوئی پنکھے ارینج کر کے رکھ لیں, یا اور کوئی ٹھنڈ کا انتظام. اس دفعہ آپ کی برف بہت چلے گی, اس دفعہ آپ کے جو ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ بہت چلیں گے. سو اس دفعہ کی جو بسنت ہے نا, وہ پچھلی ساری بسنتوں سے آپ کو مختلف محسوس ہوگی. سو آپ کی جو یہ والی بسنت ہے, یہ آپ کی مسل میموری کا حصہ نہیں ہے. یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی باہر سے بہت لوگ آ جائیں گے, لیکن یہ ناکام بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ آ تو جائیں, وہ شاید انیشلی تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیں, لیکن اس کے بعد وہ دوپہر کو آپ کو چھتوں پر نظر ہی نہ آئیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہر چیز, ہم چھٹیاں بھی کلب کرتے ہیں, ہم ہر چیز جو ہمیں کلبنگ کا شوق ہے نا, اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایک تہوار ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, اس کو اپنی جگہ پر ہونے دیں, بجائے کہ آپ 2-2, 3-3 تہواروں کو کلب کرتے ہیں. اس کا کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا, باقی پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. سر بالکل سر. اور دیکھیں سر, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ لاسٹ منٹ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں, حالانکہ میں مطلب میں میچز گیا ہوں, دیکھے ہیں, ساری زندگی دیکھے ہیں, جب یہاں کرکٹ بہت زیادہ ہوتی تھی, پھر اتنے سال بند رہی, اس کے بعد ایک مومنٹم نہیں بنا, مومنٹم بن رہا ہے, کرکٹ کا مومنٹم واپس آ رہا ہے. پی ایس ایل کا کہہ لیں, اس کو سیریز ہوتی ہیں یہاں پہ, اس سے معاملات چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ 2 چیزیں کر لیں, نمبر 1 ٹکٹ کی فراہمی جو ہے اس کو حقیقی بنائیں, کہ جی آپ مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے آپ کے جو میجر ٹکٹس ہیں وہ نہ بیچیں نا, مطلب جو ہوتے ہیں کہ جی سٹینڈز یہ والے, فلانے والے, لیکن ان کی پرائسز تو ڈیسائیڈ کر لینا. جی کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ یار آج فلانے انکلوجر کی جو ٹکٹ ہے وہ 10,000 روپے میں مل رہی ہے مجھے, فرض کریں سب سے بیسٹ انکلوجر, اتنی مہنگی نہیں, تو لیٹ سے مل رہی ہے, تو وہ لینا چاہتا ہے, اس کو آفر کرتے ہیں. جو لاسٹ منٹ ہوتا ہے نا کہ اسپانسر کے, اس کو فون کرو, مارکیٹنگ ہیڈ کو فون کرو, اس کو فون کرو, اس کو فون کرو, ٹکٹیں کرنی ہے, ہم 8 لوگ ہیں, ہم 6 لوگ ہیں, اس کے بعد لوگ جانا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کتنا لاس ہے کہ ایک ٹکٹ جو ہے, جو کہ شخص اپنے پیسوں سے خریدنا چاہ رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میچ کب ہونا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر اس کو پتہ بھی چل گیا, اناؤنس ہو گیا اسکیجول جی کہ لاہور میں ان دن میچز ہیں, ٹکٹیں اویلیبل نہیں ہیں, تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے نا. اس کی سپورٹنگ ایونٹس جو ہے ایسے ہوتے نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ آج کی تاریخ میں فائنل تک کی ٹکٹ بیچ دو. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ ایک بزرگ کا کہاوت ہوتی ہے کہ ہمیشہ بیچ کے پچھتاؤ. یہ جو ہے نا کہ جی اگر ہم اینڈ پہ رکھ لیتے تو وہ شاید مہنگی بک جاتی. مطلب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ بڑے میچز کی جو ٹکٹس ہیں, جو اس میں کوارٹر فائنل, فائنل, سیمی فائنل ٹائپ آتا ہے, وہ تو آپ آلریڈی مہنگی رکھو گے. دوسرا یہ ہے کہ فکسچر آپ کے پاس جب ہوگا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور ورسز کراچی میچ کب ہونا ہے, پریلیمنری, بعد میں وہ کوارٹر فائنل میں کب انہوں نے ملنا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسے تھوڑے سے کم آئے, پیسے تھوڑے سے زیادہ آ گئے, آپ کو ہاؤس فل چاہیے. کیونکہ یہ ایک بڑا, مجھے تو لگتا ہے کہ عزت بیزتی کا معاملہ ہوتا ہے کہ یار آپ کا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہاؤس فل ہی نہیں ہے. سو آپ 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں 4 سے 5 مہینے پہلے ساری ٹکٹس اویلیبل ہونی چاہیے اور ہر میچ کی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے سر. اور دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو بڑے سپورٹنگ ایونٹس ہیں, آپ کا ومبلڈن ہو جائے, سپر بول ہو جائے, کوئی ورلڈ کپ ہو جائے کرکٹ کا, آپ کا ایون گولف کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, ماسٹرز وغیرہ, ان کی جو فائنل ڈے, فائنل میچ کی ٹکٹیں ہیں, وہ جس دن 2025 کا فائنل ختم ہوا ہوتا ہے, 26 کی ٹکٹیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ بڑے بڑے پیسے لیتی ہیں وہ ٹکٹیں, بڑے بڑے ہزاروں ڈالر ان کے اوپر لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ ٹکٹیں کی کیٹیگریز بھی بنا دی انہوں نے کہ جی وہ کہتے ہیں آپ بزنس کر لیں تھوڑا سا,
کہ یہ والی ٹکٹ جو ہے ریفنڈیبل نان ریفنڈیبل کیٹیگری کی ہے اور یہ والی ٹکٹ جو ہے ٹرانسفربل نان ٹرانسفربل کیٹیگری کی ہے کہ آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں ٹکٹ. تو بہترین ہے یار کہ آپ نے تو پیسے کما لے, اگلا بندہ جو مرضی کرتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ایشوز ہیں اور اس کو سر اگین ہمیں مزید ایکسپلور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے کہ حکومتی لیول پہ تو بات ہوگی, لیکن انفرادی طور کے اوپر یہاں پہ جو ویسے ہی سر ہمارا جو کیا کہنا چاہیے بیڈ سائڈ مینر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ جی اور پنکچویلٹی کہہ لیں, یہاں پہ 5-10 منٹ تو ویسے ہی لے لیے جاتے ہیں کہ جی کو مسئلے والی ایشو بات نہیں ہے, 5-10 منٹ تو ہر بندہ لیٹ ہوتا ہے, چلیں اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن جو کینسلیشنز پڑ جاتی ہیں یہاں پہ کہ مطلب آپ کی میٹنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو, اس کو بڑی کیجول نوعیت, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, کیجول نوعیت سے دیکھا جاتا ہے کہ یار چلو یار کینسل کر دیا, میری مجبوری تھی, چلیں آپ کی مجبوری تھی, آپ نے کینسل کر دیا, لیکن اس کے بعد اگلا بندہ آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہے آپ کی طرح یا نہیں سمجھتا, یہ اصل سوال ہے. سر دوسری چیز یہ ہے کہ اس دفعہ کم از کم بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں, 4 ایونٹس ایسے تھے جن پر میں جانا چاہتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پتہ لگا اخبار میں کہ وہ ایونٹ ہو گئے ہیں ایونٹ ہونے کے بعد. مثلاً جو ایک پنجاب حکومت نے انڈیجنس گیمز کا ایونٹ کروایا, بالکل ہم اس میں جانا چاہتے تھے, ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے. ایونٹ ہوا, اخبار میں خبر لگی تو ہم نے کہا کہ یار سوشل میڈیا پہ کیوں ایڈورٹائز نہیں کیا, کوئی ویب سائٹس پہ کیوں ایڈورٹائز نہیں کیا, ہمیں کیوں اس کے کوئی پروموشنل SMS نہیں آئے, میں اور آپ ٹکٹ خرچ کے جاتے دیکھنے کے لیے. تو پتہ نہیں وہ بیسیکلی یہی تھا, ایک خوف تھا کہ یار یہ ہم کروا تو رہے ہیں, پتہ نہیں کیسا ہوگا, یہ نہ ہو کہ لوگ آ ہی جائیں, تو آ گئے اور ان کو مزہ نہ آیا تو یہ نہ ہو وہ کرٹیسائز کر دیں. اور یار وہ آ کے اگر کرٹیسائز کر بھی دیں گے, وہ کوئی آپ کے خلاف 2 سوشل میڈیا پوسٹ لگا بھی دیں گے, تو آپ ہی کی پروموشن ہے, آپ ہی کی پروموشن ہے اور اگلی دفعہ آپ اس کو بہتر کر لو گے. سو یہ جو ہے نا اگین سر یہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے جو لاہور کا کارنیول یا جو ہارس اینڈ کیٹل شو جو تھا, کیا اس کو پروموٹ نہیں کیا تھا؟ وہ کوئی انسکسیسفل تھا؟ سکسیسفل تھا, وہ بہترین چلا, اس میں بہت سارے دنوں کے لیے بہت سارے ایونٹس ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ 25 میں ہوا تھا یا 24 میں ہوا تھا, اور پھر شاید 25 میں نہیں ہوا اور 26 میں بھی ابھی نہیں پتا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. سو اگین یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کو آپ کو کنسسٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا کہ جی فیلئر اور ناٹ اے فیلئر, اس کو بہتر کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.